السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیدل کاسترو کی۔ معزز ناظرین، فیدل کاسترو جس نے صرف 32 سال کی عمر میں کیوبا میں انقلاب برپا کیا، جب وہ دارالحکومت ہوانا میں اپنی فاتحانہ تقریر کر رہا تھا تو ایک فاختہ اس کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ تقریر سننے والی عوام نے اسے غیبی اشارہ سمجھا کہ خدا نے اس کو ہماری قیادت کے لیے چن لیا ہے۔ تا دم مرگ وہ کیوبا کی عوام کا ہیرو رہا اور آج بھی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، 1940 کو امریکی صدر فرینکلن ڈی روز ویلٹ کو کیوبا سے انگریزی میں تحریر کیا ہوا ایک خط ملا، جس میں روز ویلٹ کو تیسری بار صدر بننے پر مبارکباد دی گئی تھی اور ایک انوکھی فرمائش بھی کی گئی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ مجھے ایک $10 کا نوٹ بھیج دیں کیونکہ میں نے یہ نوٹ کبھی نہیں دیکھا۔ وائٹ ہاؤس نے اس لڑکے کو شکریہ کا جواب تو بھیج دیا لیکن $10 کا نوٹ نہیں بھیجا۔ فیدل کاسترو مشرقی کیوبا کے ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا جس کے پاس 25,000 ایکڑ زمین تھی، جس میں وہ گنے کی فصل کاشت کرتا تھا۔ کاسترو اپنے قصبے سے بہت دور دارالحکومت ہوانا میں پڑھنے آیا تھا، لیکن پڑھنے سے زیادہ اس کی دلچسپی سیاست میں تھی۔ یونیورسٹی آف ہوانا طلباء تنظیموں کا گڑھ تھی۔ کاسترو بھی یونیورسٹی کی سیاست کا حصہ بن گیا۔ وہ طلباء تنظیموں کی میٹنگز میں جاتا اور خطاب بھی کرتا اور اپنی تقریروں سے سماں باندھ دیتا۔ 1947 میں کاسترو نے کیوبا کی آرتھوڈوکس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1952 میں کاسترو پارلیمنٹ کی نشست کے لیے امیدوار بن گیا، لیکن یہ الیکشن ہوا ہی نہیں، کیونکہ الیکشن سے صرف 3 ماہ پہلے کیوبا کے صدر بتیستا نے فوج کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی اور مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا اور تنقید کرنے والے اخبارات بند کر دیے۔ اس وقت تک کاسترو وکالت کی ڈگری مکمل کر چکا تھا اور ہوانا میں وکالت کی پریکٹس کر رہا تھا، لیکن جب کیوبا میں بتیستا کی حکومت آئی تو کاسترو نے اپنی پرسکون زندگی چھوڑ کر ہتھیار اٹھا لیے۔ 26 جولائی 1953 کو 26 کاروں کا ایک قافلہ فوجی بیرکس کی طرف بڑھا۔ ان گاڑیوں میں کاسترو اور اس کے 107 ساتھی اسلحے کے گودام پر قبضہ کرنے کے لیے سوار تھے، لیکن بیرکس میں موجود فوجیوں نے ان پر فائرنگ کر دی، جس سے کاسترو کے 8 ساتھی مارے گئے۔ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ وہ پہاڑوں کی طرف فرار ہوا، مگر 5 روز کے بعد پکڑا گیا۔ اس پر غداری کا مقدمہ چلا اور 15 سال کی سزا سنائی گئی، لیکن جیل کی زندگی کاسترو کے لیے نعمت ثابت ہوئی۔ اس نے جیل میں کتابیں پڑھنا شروع کی اور اپنی تقریریں اور انقلابی نظریات لکھ کر جیل سے باہر بھیجنا شروع کر دیے۔ کاسترو کے حامیوں نے اس کی کاپیاں کروا کر کیوبا کے کونے کونے میں پھیلا دی۔ 1954 میں صدر بتیستا نے جیلی صدارتی انتخابات کروا کر اپنی فتح کا اعلان کر دیا اور اس فتح کی خوشی میں کاسترو سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد کاسترو نے میکسیکو سٹی میں ڈیرے ڈال لیے اور وہاں رہنے والے کیوبا کے شہریوں کو مسلح انقلاب کی تربیت دینا شروع کی۔ اس بات پر میکسیکو کے حکام نے کاسترو کو جیل میں ڈال دیا۔ چے گویرا کو بھی مدد کے الزام میں جیل میں کاسترو کے ساتھ ہی سیل میں رکھا گیا۔ ناظرین، اگر آپ چے گویرا کی زندگی پر مبنی مکمل ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد جلد ہی حکام نے چے گویرا اور کاسترو کو جیل سے رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد کاسترو نے اپنی جدوجہد تیز کر دی۔ اس نے گوریلا جنگ پر کتابیں پڑھی اور اپنے ساتھیوں کو بھرپور تربیت دی۔ امریکہ اور میکسیکو میں رہنے والے دولت مند کیوبا کے شہریوں نے بھی دل کھول کر کاسترو کو پیسہ دیا۔ ناظرین، دسمبر 1956 کی ایک رات جب کاسترو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندری راستے سے کیوبا کے ساحل پر پہنچا تو وہاں موجود بتیستا کے فوجیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ 70 کے قریب انقلابی وہیں مارے گئے، کچھ پکڑے گئے اور کچھ بھاگ نکلے۔ کاسترو اور اس کے باقی بچے ساتھی بمشکل جان بچا کر بھاگے اور پہاڑوں میں پناہ لی۔ یہاں کاسترو نے اپنا فوجی اڈا بنا لیا اور مقامی آبادی کی مدد سے گوریلا فوج بھی تیار کر لی۔ شروع میں یہ تعداد چند سو تھی، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔
جب بھی بتیستا کی فوج ان کو ڈھونڈنے علاقے میں داخل ہوتی تو کاسترو کی فورس اسے پیچھے دھکیل دیتی۔ ناظرین، اس کے بعد 1958 میں کاسترو نے حکومت پر جوابی حملے شروع کر دیے۔ کاسترو کو اس وقت جنگ میں کامیابی ملی جب چے گویرا کی قیادت میں انقلابیوں نے سانتا کلارا کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے چند روز بعد صدر بتیستا کیوبا سے فرار ہو گیا اور حکومت ہوانا پر کاسترو کے حامیوں کا قبضہ ہو گیا۔ جب کاسترو ہوانا میں داخل ہوا تو اس کا ایک شاندار استقبال کیا گیا۔ ناظرین، کاسترو کا انقلاب آ چکا تھا۔ امریکہ اور سوویت لڑائی میں کاسترو کا جھکاؤ روس کی طرف تھا، جس کی وجہ سے امریکہ نے اس کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے امریکہ میں موجود کیوبن شہریوں کو تربیت اور اسلحہ دے کر کیوبا پر حملہ کروا دیا گیا، لیکن خفیہ اطلاعات کی وجہ سے کاسترو پہلے ہی حملے کے لیے تیار تھا۔ فوج نے حملہ آوروں کو گھیر لیا اور حملہ آور جلد ہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوبا کی فوج نے حملہ آوروں کی مدد کے لیے آنے والے امریکی طیارے بھی مار گرائے۔ اس واقعے کے بعد کاسترو امریکہ کے اور بھی خلاف ہو گیا اور کھل کر اپنے کمیونسٹ ہونے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے کیوبا پر تجارتی پابندیاں جاری رکھیں اور کئی بار کاسترو کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ ہر بار بچ نکلا۔ امریکہ نے کاسترو کے مخالفین کو پناہ بھی دی۔ ان کی بہت بڑی تعداد آج بھی امریکی شہر میامی میں آباد ہے، جسے لٹل ہوانا کہا جاتا ہے۔ فیدل کاسترو کیوبا کے فوجی سربراہ کے علاوہ ملک کا وزیر اعظم اور صدر بھی رہا۔ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور اپنے سیاسی مخالفین پر سختیاں بھی کرتا تھا، مگر کیوبا کے زیادہ تر لوگ اس سے خوش تھے کیونکہ اس نے دولت مند لوگوں کی زمینیں غریبوں میں تقسیم کیں۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر اسکول، اسپتال بھی بنائے، جس سے عام لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ ناظرین، سوویت روس کے ٹوٹنے کے بعد ملنے والی امداد بند ہو گئی تو معاشی حالات بہت خراب ہو گئے۔ معاشی استحکام کے لیے کاسترو نے سیاحت کو فروغ دیا۔ روس کے خاتمے کے بعد امریکی پابندیوں میں بھی نرمی آ گئی۔ امریکی کمپنیوں کو کیوبا سے خوراک اور ادویات کی تجارت کی اجازت مل گئی اور کیوبا کی معیشت پھر سے سنبھلنے لگی۔ 2001 میں کاسترو ہوانا میں ہزاروں لوگوں کے سامنے خطاب کر رہا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس کے 3 سال بعد کاسترو تقریر کے بعد سٹیج سے اترتے ہوئے گر گیا اور ایک بازو اور گھٹنا ٹوٹ گیا۔ 2006 میں کاسترو نے اپنے صدارتی اختیارات عارضی طور پر اپنے بھائی راؤل کاسترو کے سپرد کر دیے۔ ناظرین، اس کے 2 سال بعد 2008 میں فیدل کاسترو نے صدارت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ معزز ناظرین، 25 نومبر 2016 کو 90 سالہ فیدل کاسترو کی موت ہو گئی، جس کا اعلان اس کے بھائی اور صدر راؤل کاسترو نے ٹی وی پر کیا۔ فیدل کاسترو کی لاش کو جلایا گیا۔ راکھ کو قومی پرچم میں لپٹے تابوت میں رکھ کر مشرقی شہر سینتیاگو لے جا کر دفن کیا گیا۔ ناظرین، فیدل کاسترو کی موت پر کیوبا میں 9 روز تک سوگ منایا گیا۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے فیدل کاسترو کی زندگی پر مبنی ڈاکومنٹری دیکھی۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔